دوستو، دل نادان ڈرامہ بہت ہی کمال کا بن چکا ہے۔ نایاب زاویار کے کمرے میں جاتی ہے اور زاویار سے کہتی ہے، زاویار تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ زاویار کہتا ہے، نایاب اس حالت میں زیادہ بولنا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے بچے کے لیے بھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مکمل ریسٹ کرو۔ وہاں ایک اور بات سنو، اپنا سارا سامان گیسٹ روم میں لے جاؤ اور تم وہیں رہو۔ میں رات کو زیادہ دیر تک کام کرتا رہتا ہوں تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو سکو۔ نایاب زاویار سے کہتی ہے، میں گیسٹ روم میں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں ڈسٹرب نہیں ہوتی، مجھے تمہارے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ زاویار کہتا ہے، تمہیں میری شاید بات سمجھ نہیں آ رہی، میں تمہاری حالت کو لے کر بہت ہی سیریس ہوں، اور ہاں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ پھر زاویار اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جنید اور تانیہ کا بچہ ڈیتھ ہو چکا ہے اور تم لوگوں نے میرے آگے یہ بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ زاویار کی ماں کہتی ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ دوسری طرف جنید ابھی اپنے آفس میں ہوتا ہے اور پریشان حال ہوتا ہے۔ پریشانی کی حالت میں وہ درِ دانیہ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تانیہ کی طبیعت کیسی ہے۔ پھر کہتا ہے، اگر میں ایک بات پوچھوں کہ آپ سچ سچ بتائیں گی، کیا تانیہ کو کوئی اور لڑکا پسند ہے؟ کیا تانیہ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے؟ تانیہ کی ماں درِ دانیہ کہتی ہیں کہ نہیں، تانیہ بالکل کسی میں انٹرسٹڈ نہیں، بلکہ اپنے بچے کو لے کر بہت ہی سیریس ہے، اسی لیے اس طرح کا بیہیو کر رہی ہے۔ وحاج کہتا ہے، مجھے لگتا ہے ہمارا رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں رشتے کو بچانے کی، لیکن تانیہ اس کو توڑنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ درِ دانیہ کہتی ہیں، کیوں نہ تم کسی غیر ملک ویکیشن کے لیے چلے جاؤ، نیو یارک چلے جاؤ یا برطانیہ چلے جاؤ یا کسی اور ملک میں چلے جاؤ، تمہیں ویزا لگوا دیتی ہوں۔ وحاج درِ دانیہ سے کہتے ہیں، آپ تو ویکیشن کا کہہ رہی ہیں، کیا تانیہ سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی جانا چاہتی ہے یا نہیں؟ درِ دانیہ کہتی ہیں، میں تانیہ کو راضی کر لوں گی، بس تم تیاری کرنا شروع کرو۔ تانیہ گھر کی نوکرانی سے کہتی ہے کہ تم یہ کس کے لیے جوس بنا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے، زاویار صاحب کا حکم ہے کہ تانیہ کو روزانہ ہر 2 گھنٹے بعد فریش جوس دیا کرو تاکہ ہمارا بچہ صحت مند رہ سکے۔ تانیہ کہتی ہے، تم نے میرے اور بھی بہت سے کام کیے اور اس کا معاوضہ لیا، آج بھی میں تم سے ایک کام کروانا چاہتی ہوں، اس کے لیے تمہیں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے دوں گی۔ یہ ایک کام کرو، یہ دوائی جب بھی تانیہ کو کھانا دینے جاؤ یا جوس پلانے جاؤ، اس میں ہی ڈال دیا کرو، تانیہ کی اولاد ہی نہیں ہوگی۔ گھر کی نوکرانی کہتی ہے کہ مجھے زاویار صاحب تو زندہ جلا دیں گے، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی، خدا سے ڈرتی ہوں اور میں اتنا بڑا قتل نہیں کر سکتی۔ تانیہ بار بار کہتی ہے، لیکن گھر کی نوکرانی بالکل نہیں مانتی اور تانیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر جنید تانیہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، تانیہ، ہم ترکی 1 ماہ کے لیے ویکیشن پہ چل رہے ہیں۔ تانیہ کہتی ہیں، ویکیشن پہ؟ کیا تم نے مجھ سے پوچھا بھی ہے میں جانا چاہتی ہوں یا نہیں؟ میں نے نہیں جانا کسی ویکیشن پہ اور نہ ہی مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، تم تو بورنگ انسان ہو۔ تانیہ کہتی ہے، بس مجھے طلاق چاہیے اور میں جنید تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم ایک بورنگ انسان ہو اور میرے ساتھ تمہارا رشتہ کبھی نہیں چل سکتا۔ دوسری طرف بی جان کے پاس جنید کا والد جاتا ہے اور کہتا ہے، بی جان، میں آپ کا بیٹا ہوں، اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دیجیے، اب آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، آپ ان سب کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گی؟ دوسری بات، میں آپ کی خدمت کرتا آ رہا ہوں، اب بھی خدمت کرتا ہوں، آپ اپنی جائیداد میرے نام کیوں نہیں کرتی؟ تو بی جان کہتی ہیں، میں مر سکتی ہوں لیکن تمہارے نام ایک کوڑی بھی نہیں کر سکتی، بلکہ میں زاویار اور جنید کے نام ساری جائیداد کر دوں گی۔ جنید کے والد کہتے ہیں، آپ میری ماں ہیں اور میرا حق ہے آپ پر، جنید اور زاویار کا حق مجھ پر ہے، آپ میرے نام ہی جائیداد کر دیں۔ آج میں نہ نہیں سنوں گا، بلکہ میں اپنے ساتھ پستول لایا ہوں، دیکھو۔ وہ پستول سے بی جان کو دھمکاتا ڈراتا ہے، لیکن بی جان ایک بھی اس کی نہیں سنتی اور کہتی ہیں، میں اپنی جائیداد تمہارے نام نہیں کروں گی، چاہے تم خود مر جاؤ یا مجھے مار دو۔ پھر جنید اپنے والدین کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تانیہ اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتی، جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف جاتی ہے۔
اس لیے تانیہ اس سے رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ تانیہ اس سے طلاق مانگ رہی ہے۔ جنید کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ ہم کہیں ویکیشن پہ چلتے ہیں تو اس نے مجھے کھرا کھرا جواب سنا دیا، میں نے نہیں جانا۔ جنید کی ماں کہتی ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، وہ تو مجھے خود کہہ رہی تھی کہ مجھے جنید کہیں پہ نہیں لے جاتا، یہ تو بورنگ ہے اور مجھے ویکیشن پہ نہیں لے جاتا۔ جنید کہتا ہے کیا واقعی تانیہ نے تم سے یہی کہا تھا؟ میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ جنید تانیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے میرے سامنے جھوٹ بولا اور تم کون سی مکاری کر رہی ہو؟ تم ہمارے گھر کو تباہ کرنا چاہتی ہو، کون سی چالیں چل رہی ہو؟ ابھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، جنید کی ماں پیچھے سے آتی ہے تو تانیہ زور زور سے چیخنے لگتی ہے اور کہتی ہے جنید مجھے نہ مارو، نہ مارو جنید، مجھے نہ مارو۔ جنید حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا، پھر یہ اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کر رہی ہے؟ جنید کی ماں کہتی ہے جنید تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔